الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه. صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سرابيل ورداء، في سرابيل وقميص، في سرابيل وقباء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا اور ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا. آپ نے جواب دیا: کیا تم میں سے ہر ایک دو کپڑے پاتا ہے؟ پھر ایک اور شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا: جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو سہولت دی ہے تو اس کا استعمال کرو. آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے کپڑوں کو اکٹھا کر لے اور ایک ازار میں اور چادر میں، ازار میں، قمیص میں، ازار میں اور قبا میں نماز پڑھے، یا پھر سروال اور چادر میں، سروال اور قمیص میں، سروال اور عبا میں نماز پڑھے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 360 پر 5 میں ذکر کیا. حاضرین، سب سے پہلے یہ حدیث میں کل آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، بس آج ضرورتاً میں نے اس حدیث کو پڑھا. جہاں سے کل بات ختم ہوئی تھی وہاں بات شروع کرنے سے پہلے ایک آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کچھ پڑھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اے اولاد آدم، تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 30 پر 1. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کیا کی؟ آیت میں زینت سے مراد لباس ہے. آیت میں زینت سے مراد لباس ہے. اسے اچھی طرح غور سے سنیں آپ. آیت میں زینت سے مراد لباس ہے. اس کا سبب نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ ننگے طواف کرتے تھے کعبۃ اللہ کا، تو یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں کہا گیا کہ تم کعبۃ اللہ کا ننگا طواف مت کرو، لباس پہن کر، کپڑا پہن کر کعبۃ اللہ کا طواف کرو. یہ بات میں نے قرآن مجید کھول کر آپ کے سامنے پڑھ دی، یعنی تاکہ وہی عبارتیں آپ کے سامنے آ جائیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. دوسری حدیث جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آدمی اتنے کپڑوں میں نماز پڑھے، دو کپڑوں کا تذکرہ کیا ہے. فسال رجل عن عمر، ایک آدمی نے عمر سے پوچھا تو حضرت عمر نے کہا صلی رجل، آدمی نماز پڑھے. سب سے پہلے آدمی کپڑوں کو اکٹھا کر لے، اس کے بعد آدمی نماز پڑھے. فی ازار و رداء، پھر فی ازار و قمیص، فی ازار و قبا. 3 چیزیں، ازار میں اور چادر میں، ازار میں اور قمیص میں، ازار میں اور قبا میں. کہیں بھی ٹوپی کا تذکرہ نہیں ہے. ہے کیا؟ نہیں ہے. حدیث نمبر 360 پر 5 صحیح بخاری، جا کر کھول کر دیکھیں. 3 چیزیں، پھر 3 چیزیں حضرت عمر نے بتائی. فی سرابیل و قبا، فی سرابیل و رداء. پہلا لفظ سروال، جسے ہم سروال پہنتے نہیں وہی سروال. یہ سروال کا لفظ عربی زبان سے اردو زبان میں لیا گیا. ازار کا لفظ بھی عربی زبان سے اردو زبان میں لیا گیا ہے. فی سرابیل و رداء، ایک سروال میں اور ایک چادر میں. فی سرابیل و قمیص، ایک سروال میں اور ایک شرٹ میں، جو ہم جھبا پہنتے نہیں، ایک جبے میں. پھر فی سرابیل و قبا، ایک سروال میں اور ایک قبا میں. 6 چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. 6 چیزوں میں کہیں بھی ٹوپی کا تذکرہ موجود نہیں ہے. اور یہ بات سہولت آنے کے بعد کی ہے، سہولت آنے سے پہلے کی بات نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ نے پوری مملکتوں میں اسلام کو پھیلا دیا تھا. اس کی بات ہے کہ حضرت عمر نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہیں بھی ٹوپی کا لفظ موجود نہیں ہے. اگر ہم سوچ لیں چلو بھی ٹوپی کا لفظ موجود نہیں ہے تو ہم شامل کر لیں گے چادر کے اندر، چادر جو اوڑھی جاتی ہے اسی میں شامل کر لیں گے ٹوپی کو. میں آپ سے کہوں، جب یہاں تک حدیث میں کہا گیا ہے جو آدمی نماز پڑھتا ہے اگر سامنے کنکر موجود ہے تو اس کو ہٹانے کا جو حکم دیا گیا ہے صرف 1 مرتبہ ہٹا سکتا ہے، اس کے بعد وہ کنکر کو بھی نہیں ہٹا سکتا. جب کنکر کی بات حدیث میں موجود ہے تو پھر ٹوپی کی بات حدیث میں موجود کیوں نہیں ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی. جب کنکر کی بات حدیث میں موجود ہے، آدمی نماز پڑھ رہا ہو، افلاح کی حدیث ہے، جو غلام تھے ان کی حدیث ہے، بار بار کنکر کو ہٹا رہے تھے تو ان سے کہا گیا کہ اگر ہٹانا ہو تو صرف 1 مرتبہ ہٹائیں. جب کنکر کی بات حدیث میں موجود ہے تو پھر اگر ٹوپی ضروری ہوتی تو پھر ٹوپی حدیث میں کیوں نہیں بیان کی گئی؟ کیا صحابہ کرام نے چھپایا ہے ہم سے؟ بتاؤ بھائی، ایمان نہیں ہے صحابہ پہ؟ صحابہ نے ہم سے چوری کی ہے؟ نہیں نا. جتنی باتیں معلوم ساری باتیں صحابہ نے بتا دیا ہے. تو
تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ کہیں بھی ٹوپی کا تذکرہ نماز کی حد تک موجود نہیں ہے۔ ایک اور حدیث جو اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، یہ جابر کے پاس جاتے ہیں، جابر کو دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک کپڑا رکھے ہوئے، سمجھانے کا طریقہ دو کس طریقے سے صحابہ کرام اپنے شاگردوں کو سمجھائیں۔ ایک کپڑا پہن کر دوسرا کپڑا رکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اگر میں پڑھوں گا تو مجھے کیا کریں گے لوگ؟ پاگل بولیں گے، مجھے کیا بولیں گے؟ پاگل بولیں گے پہلی نظر میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیے، دوسرے نے پوچھا بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک کپڑا موجود ہے، یہاں سے یہاں تک پہن کر کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کندھوں کو تو چھپانا چاہیے۔ تو جابر نے کیا کہا؟ بھائی انی احببت ان یرانی مثلکم الجہال، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے جیسا نادان آدمی، جاہل نادان کو بولتے ہیں، تمہارے جیسا نادان آدمی جس کو علم نہیں ہے وہ دیکھے کہ ایک کپڑے میں نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اس سے صراحتاً میرے خیال میں حدیث موجود نہیں ہے، اتنی سری حدیث ہے اس کے اندر کہ اس میں کہیں بھی ٹوپی کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ چلیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ٹوپی کو سنت مان لیں، اگر ٹوپی کو سنت مان لیں تو کیا یہ سنت صرف نماز کے لیے ہے یا پھر غیر نماز میں بھی یہ سنت موجود ہے؟ بتائیے، غیر نماز میں بھی یہ سنت موجود ہے۔ ہمارے علماء کرام نے ٹوپی کی سنت کو کچھ اس طریقے سے مسلمانوں کے ذہنوں میں رائج کر دیا ہے، کسی مسلمان نوجوان سے کہو نماز کے لیے چلو تو مسلمان نوجوان دو عذر پیش کرتا ہے، یا تو ناپاک کا عذر، دوسرا ٹوپی نہیں کا عذر۔ کرتا نہیں کرتا ہے، ایک تو ناپاک کا عذر پیش کر سکتا ہے، مولوی صاحب میں ناپاک ہوں، پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے ہیں، اللہ کے بندے کو اتنا نہیں معلوم، پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے تو ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے پانی لے کے صاف کر لے، نماز کو آ جا، تیری نماز مکمل ہو جائے گی، تیری نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگر تجھے غسل جنابت ہے، تو نے جنابت کیا ہے یا تو نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کیا ہے، ایسے اگر کوئی کام ہے تب جا کر کے تیری نماز نہیں ہوتی ہے، یا تجھے احتلام ہوا ہے، دو تین قطرے گر جاتے ہیں اپنے پیشاب یعنی پینٹ پر یا شرعی پر یا لنگی پر، تو کہتا ہے مولوی صاحب میں ناپاک ہو گیا، بچہ پیشاب کر دیا تھا رات میں ناپاک ہو گیا۔ کسی کے بچے پیشاب کرنے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اگر خود آپ بھی پیشاب کر لیں تو بھی ناپاک نہیں ہوتے، صرف دھو لیجئے آپ پاک ہو جائیں گے، اتنا کپڑا دھو لیجئے یا اتنا علاقہ دھو لیجئے آپ پاک ہو جائیں گے۔ میرے علی ہماری بحث نہیں ہے، ہماری بحث ٹوپی کی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر اتنی یہ بات رچ گئی ہے، ٹوپی نہیں ہے تو نماز کو ہی نہیں آتے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہنتے تھے، امامے کے اندر ٹوپی پہنتے تھے، 24 گھنٹے سونے کے علاوہ پہنتے تھے، سونے کے علاوہ جب آپ سوتے تھے اس کے علاوہ ہمیشہ آپ پہن کر رکھتے تھے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، نکل رہے ہیں مکے کو فتح کرنے کے لیے، صحابہ کہتے ہیں آپ کے سر پر کالا امامہ تھا۔ حدیث سنی یا نہیں سنی ہے آپ نے؟ صرف مسجد کے اندر منبر پر رکھ کر کالے امامے کو، جو امام صاحب آتے ہیں ٹوپی نکال کر امامہ پہن کر نماز پڑھانے کے لیے نہیں، جنگ کے میدان کو جا رہے ہیں امامہ پہن رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ہمیشہ پہننا یہ سنت ہے، اگر کوئی سنت سمجھتا بھی ہے ہمیشہ پہننا۔ مسجد سے ٹوپی کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، مسجد سے ٹوپی کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ایک آخری سوال، اس کا جواب دے کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک سوال میں دو چیزیں، سوال یہ ہے کیا ٹوپی کو مسلمانوں کی نشانی بنا سکتے ہیں؟ پہلے میں بتایا ہوں ساری باتیں، لیکن نماز کا مسئلہ ترتیب آ رہا ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ کیا ٹوپی کو مسلمانوں کا شعار بتا سکتے ہیں؟ چلیے ایک سوال میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، شعار کس کو بولتے ہیں؟ جی پہچان، اچھا مسلمانوں کی پہچان۔ شعار ملکوں کے حساب سے بدلتا ہے یا نہیں بدلتا ہے؟ بدلتا ہے۔ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ہم نے کہہ دیا شعار، اللہ نے قرآن مجید کے اندر لفظ شعار استعمال کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں۔ بتایا نہیں بتایا اللہ نے؟ مطلب یہ ہوا کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خاص عبادت کی چیز بنا دیتا ہے تو وہ مسلمانوں کا شعار بنتا ہے۔ جیسے صفا اور مروہ، کیا ہے صفا اور مروہ؟ جو چھوٹے چھوٹے ٹیلے پہاڑ کے، کسی زمانے میں حضرت حاجرہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہیں، تو حضرت حاجرہ ان کے زمانے میں پہاڑ رہا ہوگا، آج وہ پہاڑ بھی نہیں دکھتا ہے، تھوڑی سی ڈھلوان یا تھوڑا سا ٹیلا ہوگا میرے خیال میں جو صفا اور مروہ ہے، لیکن اس کو اللہ نے شعار بنایا ہے۔ اس کے بیچ میں گھومنا اور بیچ میں تیز سے جانا یہ شعار ہے۔ اگر آپ ٹانی روڈ میں 10 مرتبہ بھی بھاگیں گے وہ شعار نہیں بنے گا۔ سمجھ میں آنی آپ کو؟ یہاں بھاگنا شعار نہیں ہے، اگر آپ کتنا بھی بھاگ جائیں شعار نہیں بنتا، لیکن صفا مروہ کے بیچ میں جانا شعار ہے۔ تو مطلب یہ ہوا شعار وہی ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، شعار وہی ہے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہم اپنی طرف سے کسی کو شعار نہیں بنا سکتے ہیں۔ اسے جان لیجیے آپ، ہم جسے چاہے شعار بنا لیں اور جسے چاہے شعار سے ہٹا دیں، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں
کہ جہاں کے علماء کا جو لباس ہوتا ہے وہاں کے مسلمانوں کا وہی لباس ہونا چاہیے. ہمارے دیگر علماء نے فتویٰ دیا ہے, پتہ نہیں فتوے کو کہاں سے نکال کر کے لائے. علماء کا جو لباس ہوتا ہے وہی لباس عوام کا ہونا چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, پہلی بات عالم اور عوام کے لباس میں فرق کرنے کی دلیل لائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھتے تھے, آپ جانتے ہیں, آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ایک آدمی آتا پوچھتا تم میں نبی کون ہے, پوچھتا نہیں پوچھتا ہے. اگر یہاں کوئی مسجد میں ہے تو آرام سے بول سکتا ہے مولوی صاحب میں ہی ہوں بول کر, آرام سے بول سکتا ہے میرے لباس کو دیکھ کر کے مولوی صاحب آپ ہی ہیں. یا میں جا رہا ہوں 4 لوگوں کے ساتھ میں, آرام سے کہہ سکتا ہے یہ بیچ والا یہی مولوی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا لباس اتنا الگ ہے کہ ہم اپنے لباس سے بتاتے تھے میں ہی مولوی ہوں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھے رہتے تھے, کسی کو پتا نہیں چلتا کہ اس میں نبی کون ہے نہیں. یہ حدیث سنا ہے نہیں سنا ہے؟ اس سے ایک اور حدیث ہجرت کا موقع ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دونوں جاتے ہیں. 2-3 منٹ بڑھ کر لے لوں گا انشاءاللہ, بات کو ختم کر دیتا ہوں. دونوں مل کر کے جاتے ہیں تو صحابہ کرام مدینے والے کیا کرتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑ کر آ کر ان کو نبی سمجھ جاتے ہیں. سمجھتے نہیں سمجھتے ہیں؟ اگر لباس میں فرق ہوتا ابوبکر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر فرق کو مطلب یہ گمان کی کیا ضرورت تھی, ابوبکر کو نبی سمجھنے کی کیا ضرورت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مطلب یہ ہوا علماء کا لباس اور عوام کا لباس الگ نہیں ہے, سب کا لباس ایک ہی ہے. لباس کے بارے میں اتنا کہا گیا ہے, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, اے اولاد آدم اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے لباس کو اتارا ہے. لباس کا مقصود کیا ہے؟ تمہاری شرمگاہیں چھپ جائیں. کیا مقصود ہے لباس کا؟ شرمگاہیں چھپ جائیں. اتنا ٹائٹ فٹنگ پہن کر کے آئیں کہ بھئی پہن کر بھی نہ پہننے کے برابر نظر آئے, یہ لباس نہیں ہے. یہ لباس نہیں ہے. لباس کا مقصود کیا ہے؟ شرمگاہ چھپ جائے. آپ پہنیے, آپ پہنیے. یہاں تک ایک بات ختم ہوگی کہ آپ شعار بھی نہیں بنا سکتے. کیا یہ ٹوپی نہیں پہننا فیشن ہے؟ یہ بھی ایک لوگوں کا یہ ہے کہ انگریزوں کی اولاد تو پہلے ہم کو مل گیا ہے لقب, ہم لوگ انگریزوں کی اولاد ہیں. اس کے بعد میں ساتھ میں یہ بھی لگا لیتے ہیں, ایک ہاتھ سے مسافہ کرتے ہیں, دوسری بات ٹوپی نہیں پہنتے ہیں تو انگریزوں کی مشابہت کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹوپی پہن کر یہودی عبادت کرتے ہیں دنیا میں, ٹوپی پہن کر یہودی دنیا میں عبادت کرتے ہیں. اور عیسائیوں کے جو بڑے بڑے پوپس ہوتے ہیں, فادرز ہوتے ہیں, ان کے سر پر آپ نے اتنی سی ٹوپی دیکھی ہوگی, بڑے بڑے فادرز کے. معلوم یہ ہوا ٹوپی پہن کر عبادت کرنا کس کا کام ہے؟ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا. اگر کوئی مسلمان ٹوپی پہنتا ہے تو میں منع نہیں ہے, پہنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے, پہن سکتے ہیں, لیکن نہیں پہننے والوں پر انگلی نہیں اٹھا سکتے اور فیشن بھی نہیں بول سکتے اس کو. بہرحال اتنی باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں کہ ٹوپی پہننا, نماز سے ٹوپی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ٹوپی پہننا ہے تو ہمیشہ ٹوپی پہن سکتے ہیں. اللہ سے دعا یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.